بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے اندر ہر شخص اللہ رب العالمین کا قرب پانے کے لیے مساجد کا رخ کرتا ہے۔ کوئی گھروں کے اندر نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اللہ سے ڈھیر ساری دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ ڈھیروں ساری دعائیں، بہت سی امیدیں انسان یہ چاہتا ہے کہ پوری ہو جائیں۔ آئیے کوئی ایسا لمحہ خاص بھی ہے جس کے اندر اللہ خاص طور پہ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ہاں براہ مقدسہ کے اندر ایسے ایام، ایسے لمحات بھی ہیں جن لمحات میں اللہ کی دعائیں بہت زیادہ اس کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہیں، وہ رد نہیں فرماتا۔ وہ کون سے لمحات ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا روزے دار جب افطار کے وقت دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایک روایت میں یوں آتا ہے، فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں، وہ اللہ سے جو دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ ایک وہ شخص ہے جس کے اوپر ظلم ہوتا ہے، مظلوم اللہ کی بارگاہ میں جو فریاد کرتا ہے اللہ اس کو ضرور پوری کر دیتا ہے۔ ایسا بادشاہ جو لوگوں سے انصاف کرتا ہے، ان کی حقوق کا خیال کرتا ہے، ایسا بادشاہ جب اللہ کی بارگاہ میں جناب کسی کے لیے دعا کرتا ہے یا فریاد کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنے سے اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے، رد نہیں ہوتی۔ تیسرا وہ خوش نصیب ہے جو سارا دن بھوکا اور پیاسا رہتا ہے اس وجہ سے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے۔ پھر افطار کا وقت آ جاتا ہے، افطار کے وقت میں اللہ سے اپنی گریہ زاری کرتا ہے، دل کے اندر آنے والی دعاؤں کو مانگتا ہے، اللہ مجھ پہ رحم فرما، میری بخشش فرما، میرے اوپر فضل فرما۔ میرے کریم آقا علیہ السلام فرماتے ہیں روزہ دار افطار کے وقت اللہ سے جو دعا مانگتا ہے اللہ اس کو قبول فرما لیتا ہے۔ آئیے ان خوش بختی کے لمحات کے اندر اللہ سے مانگے تو کیا مانگے؟ کیا دنیا مانگے؟ کیا حسن و جمال، اولاد، اسباب، جائیداد، اولاد مانگے؟ نہ مانگے تو سب سے بڑی کامیابی مانگے۔ سب سے بڑی کامیابی کیا ہے؟ جس کو قرآن نے فرمایا فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، جو دوزخ سے بچایا گیا، جنت میں چلا گیا، وہ کامیاب ہو گیا۔ یہ کامیابی ہے۔ آئیے اللہ سے جنت ہی مانگ لیں، اس کی رضا ہی مانگ لیں، کامیابی ہی مانگ لیں۔ افطار کے وقت ہر روز یہ اپنا وظیفہ بنا لیں، یہ سب سے پہلے یہی دعا ہو، اللہ میری کامل بخشش فرما دے، اللہ مجھے جہنم سے آزاد فرما دے، اے پروردگار مجھے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں، دو خوشی کے مواقع ہیں۔ کون کون سے دو خوشی کے مواقع ہیں؟ فرمایا ایک لمحہ افطار کا ہے اور ایک لمحہ رب سے ملاقات کا ہے۔ اب توجہ کریں تو دونوں کا آپس میں بڑا ہی ربط ہے۔ ربط کیسے ہے؟ روزہ کس لیے ہے؟ فقط اس کی رضا کے لیے، فقط اللہ کی چاہت کے لیے اور اخلاص کے ساتھ۔ اب جب افطار کا وقت آ گیا تو اس کے لیے فرحت ہے۔ فرحت ایک ظاہری ہے، ایک باطنی ہے، کچھ کھائے گا، کچھ پیے گا، یہ بدن کی فرحت ہے۔ لیکن روح کی فرحت کیا ہے؟ ارے میں نے جس کے لیے اتنی محنت کی تھی، جوہد کیا تھا، اب اس کی رضا کا وقت آ گیا، افطار کا وقت آتا ہے، یہ سنت سمجھ کے افطار کرتا ہے، اس کا وقت جو جوہد کا تھا وہ پورا ہو گیا، اللہ کی طرف سے اس کو خوشنودی نصیب ہو جاتی ہے، ٹارگٹ پورا ہو جاتا ہے، بخشش کا وعدہ آ گیا۔ اس لیے انسان کے لیے فرحت کا سامان ہے۔ فرمائے ایک فرحت اس کے لیے اس وقت ہے جب اپنے رب سے ملاقات کرتا ہے، اور یہ اس کا تعلق روزے کے ساتھ ہے۔ فرمایا للصائم، روزے دار کے لیے ہے۔ وہ فرحت کیسے ہے؟ جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے، رب العالمین سے ملتا ہے، اس کی روح اس کی طرف پرواز کرتی ہے۔ اب یہ روح اپنے جسم سے خواہشات کو پاک اور صاف اور ستھری کر کے آئی ہے، تزکیہ نفس ہو کے آیا ہے روزے سے، تو یہ تقوی کا حامل ہو گیا، پیکر ہو گیا۔ اب متقی بن کے جب اس کی روح اللہ کی بارگاہ کی طرف پرواز کرتی ہے، اللہ اس کی روح کو قبولیت عطا فرما دیتا ہے۔ اور انسان کے لیے اس سے بڑی اور خوشی کیا ہو سکتی ہے کہ اس کا خالق اور مالک مرتے وقت اس سے خوش ہو جائے۔ یہی تو کامیابی کا معیار ہے، انسان کے آخری لمحات میں اس کو اللہ کی رضا اور خوشنودی نصیب ہو جائے۔ یہ روزے دار کے اوپر اللہ کا کس قدر
فضل ہے. جب افطار کرتا ہے پھر بھی اللہ کی رحمت ہے. جب یہ پوری دنیا زندگی کا روزہ افطار کر کے اس کی بارگاہ میں پہنچتا ہے پھر بھی اس کے لیے فرحت ہے. فرمایا اس کی دعا رد بھی نہیں ہوتی, اس کو خوشنودی بھی اللہ تعالیٰ فرما دیتا ہے. تو بالخصوص افطار کے وقت اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. رب العالمین ہم سب کو مستجاب الدعوات بنائے, ہمیں یہ ساری برکتیں عطا فرمائے.